अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यूरो डाइवर्जेंट्स एंड स्पेशल इंटरेस्ट। जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग होते हैं दोस्तों, उनके स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं और वो अपने आप को, अपनी सेल्फ को अपने स्पेशल इंटरेस्ट के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जब उनसे कोई भी मिलता है तो वो अपने स्पेशल इंटरेस्ट में इस कदर इन्वॉल्व्ड होते हैं या इतना ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि वो चाहते हैं कि अब किसी से बात करें तो अपने स्पेशल इंटरेस्ट के बारे में ही करें और दूसरा भी उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है, लेकिन न्यूरो डाइवर्जेंट्स जो अपने स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वो उनके अपने लिए ही होते हैं। यानी वो जब वो अकेले भी होते हैं तो वो अपने स्पेशल इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। ठीक है, अब जैसे नार्सिसिस्ट है ना, तो उनके कोई इंटरेस्ट नहीं होते नार्सिसिस्ट लोगों के। अगर वो कोई स्पेशल इंटरेस्ट शो भी करते हैं जैसे गार्डनिंग है या कुकिंग है, तो वो ऑडियंस के लिए होता है। जब वो अकेले होते हैं तो वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह, जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो या तो दूसरे को ये दिखाने के लिए कि भाई जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वही मेरा भी इंटरेस्ट है, वी आर सेम, वो इसलिए इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। कई दफ़ा वो अपनी मसरूफियत दिखाने के लिए शो करते हैं। कई दफ़ा किसी को इग्नोर करना हो, जैसे अपने बच्चों को इग्नोर करना, तो फिर औरतें जो हैं वो किसी चीज़ में लगी रहती हैं, किचन में इधर उधर लगी रहती है कि वो मैं इस चीज़ में बिज़ी हूँ, या वो अपनी मसरूफियत दिखाते हैं लोगों को कि हम इस चीज़ में बिज़ी हैं। तो स्पेशल इंटरेस्ट एक्चुअली उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, सारी दुनिया जहान के जो जहाज़ हैं वो भी गुजरने हैं यहाँ ऊपर से। मुसलसल शोर मचा हुआ, मुसलसल मुझे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है शोर से। ओके जी, तो मैं क्या बता रही थी कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट जो एडल्ट्स हैं ना, वो तो ज़ाहिर है अपने स्पेशल इंटरेस्ट को परस्यू करने की पावर भी रखते हैं, फाइनेंशियली अफोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो इख्तियार, पावर, अफोर्डेबिलिटी, इन सब ये तीनों चीज़ें उनके पास नहीं होती, तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे या कोई भी बच्चे हैं, उनके अगर न्यूरोटिपिकल भी हैं, तब भी पेरेंट्स को उनकी स्पेशल इंटरेस्ट को परस्यू करने की, अ हेल्थी स्पेशल इंटरेस्ट शुड बी अलाउड टू परस्यू। बच्चों को इजाज़त होनी चाहिए, बच्चों को मौक़े फ़राहम करके देने चाहिए, बच्चों को रिसोर्सेज देने चाहिए कि वो अपने स्पेशल इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें। अगर किसी बच्चे का स्पेशल इंटरेस्ट है कि उसको कलरिंग करने का शौक़ है या आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, तो अपनी बिसात के मुताबिक आप उस बच्चे को वो चीज़ें ला कर दें, मौक़े फ़राहम करें। और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ला के देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे को एक स्लेट और जैसे ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड मिल जाती है, अब चॉक मिल जाती है, तो वो ब्लैक मार्कर, एक दो चीज़ें ले दी, वो बच्चा इरेज करके खुद ही बनाता रहेगा, लिखता रहेगा, करता रहेगा। तो बात अफोर्डेबिलिटी की भी नहीं होती, बात होती है पेरेंट्स का के बच्चे के अंदर इंटरेस्ट में, यानी कि पेरेंट्स को बच्चे में इंटरेस्ट कितना है कि अगर वो देख रहे हैं कि बच्चे का किसी चीज़ में स्पेशल इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज़ को, बच्चे को मौक़े कितने फ़राहम करते हैं कि वो उस चीज़ को परस्यू कर सके। बहुत छोटी सी चीज़ से ही बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चा जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है ना, वो हर तरह के रास्ते बच्चे के लिए बंद कर देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो बच्चे के जो कोई भी स्पेशल इंटरेस्ट है, अगर जैसे ख़ास तौर पे न्यूरो डाइवर्जेंट्स के स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं और वो एक ऑब्सेसिवली उन चीज़ों को परस्यू करते हैं, उन चीज़ों की रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, तो उन चीज़ों में अगर उनको मौक़े फ़राहम हो तो वो उन्हीं चीज़ों में एक्सेल कर सकते हैं, उसी स्पेशल इंटरेस्ट के मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ जो है वो एकेडमिकली कोई अचीवमेंट उनको हासिल हो सकती है। लेकिन
بچے کے مختلف اسپیشل انٹرسٹ ہی نارسسسٹک پیرنٹ کو نارسسسٹک انجری دیتے ہیں. یہ دیکھیں پھر جہاز آ رہے ہیں. اٹس سو ویئرڈ کہ آج جہاز پہ جہاز اوپر سے گزر رہے ہیں. مے بی یہ ویڈیو بھی مجھے دوبارہ بنانی پڑے, مجھے اپنی بات بھی دوبارہ ریپیٹ کرنا عجیب سا لگتا ہے. سو بچے کے جو اسپیشل انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہی نارسسسٹک پیرنٹ کو نارسسسٹک انجری دیتے ہیں, کیونکہ نارسسسٹک پرسن کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے سکتا. انسان کو لائف میں سب سے زیادہ انٹرسٹ اپنی اولاد میں ہوتا ہے. نارسسسٹک پیرنٹ اپنی اولاد میں بھی انٹرسٹ نہیں لے سکتے, ان کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایکٹنگ بہت کرتے ہیں لیکن کسی سے پیار نہیں ہوتا, کسی چیز میں کوئی ان کی ہابیز نہیں ہوتی پوری لائف. یہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کے رنگ میں رنگ کے ان کو مررنگ کرتے کرتے وہ جیسے ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی بن جاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ان کے اندر سے انٹرسٹ ہی نہیں آتا کسی چیز کا. ٹھیک ہے, سیلف ایبزاربڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو جب وہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ بچہ کبھی گارڈننگ میں انٹرسٹ لے رہا ہے, کبھی میوزک میں انٹرسٹ لے رہا ہے, کبھی آرٹ اینڈ کرافٹ میں انٹرسٹ لے رہا ہے, کبھی کسی چیز میں, کبھی وہ بیکنگ کرنا چاہ رہا ہے, تو ان کو بہت زیادہ نارسسسٹک انجری یا انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے, یہ کیوں اپنی یہ سیلف ایکسپریشن کیوں شو کر رہا ہے, اس کی سیلف کیوں بن رہی ہے, یہ چیزوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے, جب کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اندر سے. تو ان کو لگے گا کہ یار ایکٹنگ کر رہا ہے, کیونکہ یہ پوری لائف ایکٹنگ میں گزارتے ہیں نارسسسٹک پیرنٹس. دیکھیے اب چائمس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, بہت مختلف آوازیں آ رہی ہیں, ہلکی پھلکی آوازیں تو اچھی لگ رہی ہیں لیکن بہت زیادہ شور ہے آج. لیکن چلے اب ویڈیو شروع کی تھی تو مکمل کر دیتے ہیں. تو نارسسسٹک لوگوں کو بیسیکلی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اپنے علاوہ. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس چیز کو وہ ریبیلیس نیچر سے اس چیز کو تعبیر کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ بچہ ریبیلیس ہے, یہ ایکٹنگ کر رہا ہے, یہ بڑا شو آف کر رہا ہے کہ اس کو چیزوں میں انٹرسٹ ہے, یہ بڑا اپنا آپ دکھا رہا ہے کہ میں. تو وہ بچے کی ہر طرح کی اسپیشل انٹرسٹ کو ختم کر دیتے ہیں, اس کو کوئی مواقع نہیں فراہم کرتے اس کے لیے ہر طرح کی, کہ وہ خود جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا, دے آر شیل آف اے پرسن, تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی شیل ہی بنا رہا ہے, اس کی کوئی پرسنالٹی ڈیولپ نہ ہو. تو جو نیورو ڈائیورجنٹس ہوتے ہیں نا, ان کا ایک آبسیسو نیچر ہوتی ہے, ایک ان کو اسپیشل انٹرسٹ لائف میں مختلف چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو نہیں ملتے جب نارسسسٹک پیرنٹ کی طرف سے, تو بچے کی آبسیسو نیچر جو ہے وہ غلط طرف جا سکتی ہے. غلط طرف اس لیے جا سکتی ہے کہ دیکھیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اچھا ہی مین ہے, فلاں ہے, یہ سپر ہیرو ہے, اڑ بھی رہا ہے, یہ فائٹ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, اتنا اختیار ہے, اتنا سب کچھ ہے. بیسکلی بچے جو ہیں وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں یا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نارسسسٹک لوگ جو ہے اپنے بیہیویئر سے اور مس ٹریٹمنٹ سے دوسرے کو ایسے کوپنگ میکینزم, ایسے کوپنگ سکلز اپنانے پہ مجبور کرتے ہیں جو کہ نارسسزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یا جو آپ کہہ سکتے ہو کہ نارسسسٹک پرسن جو ہے وہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں لوگوں کو. اسپیشل انٹرسٹ جو چیزوں کا ہوتا ہے نا, وہ اندر سے انٹرسٹ آتا ہے. آپ گارڈننگ کر رہے ہو, آپ بیکنگ کر رہے ہو, آپ یہ کر رہے ہو, لیکن نارسسسٹک لوگ جو ہیں وہ بچوں کو کوئی مواقع فراہم نہیں کرتے, بلکہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں, ان کو شن کرتے ہیں, ان پہ غصہ کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو, بیٹھو آرام سے, یہ کرو. تو وہ بچوں کے انٹرسٹ ختم ہو جاتے ہیں کہیں. ٹھیک ہے, یا بچوں کے انٹرسٹ جو ہے نا وہ ان پہ شرمندہ ہوتے ہیں بچے کہ یار میں کیوں اتنا خوش ہو رہا ہوں, بارش ہو رہی ہے, تو ان کو اس چیز پہ شرمندہ کرتے ہیں کہ تمہیں کیا خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, تم کیوں اتنے ایکسائٹیڈ, مطلب وہ اپنی طرح کا بناتے ہیں. تو آخر میں بچے کے پاس پروجیکٹ کرنے کے اور آئیڈیلائز کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا. پھر بچے جو ہیں وہ نارسسسٹک پرسن یہی کرتا ہے, کیونکہ وہ
دے آر شیل آف اے پرسن, ان کی پرسنالٹی تو ہوتی نہیں ہے. تو وہ دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ دیکھا یہ بندہ تو کیا پرسنالٹی ہے. بھائی اس بندے کی پرسنالٹی آپ کس بات پہ مان کریں, آپ کس بات پہ ٹھلا رہے ہیں, آپ کس بات پہ, کیونکہ وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے آئیڈیلائز کرنا. اور جو جب بچے کو ایسے مواقع نہیں ملتے تو وہ پھر کوئی سپر ہیرو, کوئی امیجنری کوئی فرینڈ یا کوئی فینٹیسی ورلڈ میں یا کوئی ٹی وی کے کوئی ایکٹر ہیرو. حد ہو گئی ہے بھائی, آج جہاز سارے کے سارے گزرنے ادھر سے. تو بچے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ایکٹر کو, کسی نہ کسی ٹی وی کے, مطلب تھوڑا بہت پسند کرنا بچے کرتے ہی ہیں بچپن میں, کوئی نہ کوئی فیوریٹ ایکٹر ہوتا ہے. لیکن اس حد تک کرنا کہ اپنی پرسنالٹی پہ سے دھیان ہی ہٹ جائے, اپنی پرسنالٹی گرو ہونا بند ہو جائے. آپ دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو کہ واہ بھائی وہ میرے فیوریٹ ہیرو کو ایوارڈ مل گیا. بھائی اچھی بات ہے, اس کو ملا, آپ کا کیا ہے, آپ کون ہو, آپ کیوں ٹھلا رہے ہو, آپ کیوں خوش. تو وہ پھر بچے جو ہے نا وہ ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. اور بندہ ایک دفعہ آئیڈیلائزیشن اور اس طرح کی چیزوں میں لگ جائے اور آئیڈیل بنانا شروع ہو جائے اور یہ کرنا شروع ہو جائے, تو یہ بھی ایک وہ پھر پوری لائف بڑا مشکل ہوتا ہے اس سائیکل کو توڑنا. بچے انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. پھر جب اپنی ایڈلٹ لائف میں آتے ہیں تو پھر پارٹنر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے تو یہ سوچا تھا لیکن ویسا پارٹنر تو مجھے ملا نہیں, مجھے تو شاہ رخ نہیں ملا, مجھے تو اکشے کمار نہیں ملا, مجھے تو یہ نہیں ملا. تو وہ چیز غلط ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کو ان کی اسپیشل انٹرسٹ پرسیو کرنے دیں, ان کو مواقع دیں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو ان کے ذات کو, ان کی سیلف ایکسپریشن کو مت ماریں, مت ختم کریں. ٹھیک ہے, تو یہ صرف نیورو ڈائیورجنٹس کے لیے نہیں ہے لیکن یہ سبھی بچوں کے لیے ہے, سبھی پیرنٹس کے لیے, کہ بچوں کو اپریشیٹ کیا کریں کہ ان کی اسپیشل انٹرسٹ ہیں, ان کو وہ چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں. کہ واصف علی واصف صاحب جو ہے ایک بزرگ, ان کا کال ہے کہ جو محویت ہے نا, جو ہم چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں, جو انٹرسٹ اتنا ڈیپ ہوتا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے, وہ بھی مہربانی ہے. تو ہر ایک کو تو محویت بھی نہیں ملتی. تو یہ جو ہے نا, اگر کوئی محو ہوتا ہے کسی چیز میں, انٹرسٹ لیتا ہے, تو اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور چلیے جی ٹھیک ہے, دیکھیں بڑے مزے کی ہوا چل رہی ہے. مجھے تو ہوا ایکچولی بڑا اچھا ویدر, اب فال سیزن جو ہے اس شروع ہو رہا ہے یہاں پر, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بس مجھے تھوڑا سا آج ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جیسے طیارے اور جہاز اور ہیلی کاپٹرز کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی, تو وہ چیز مجھے ذرا تھوڑی, نیچر کا ساؤنڈ تو مجھے پسند ہے, خاص طور پہ جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں نا, تو مجھے یہ ظاہر ہے یہ آوازیں جہازوں کی جو آ رہی ہیں مجھے تھوڑا سا تنگ کر رہی ہیں. لیکن چلے ویڈیو میں نے مکمل کر لی ہے, ایک دفعہ سنتی ہوں, اگر یہ پوسٹ کرنے کے قابل ہے, اگر زیادہ شور ہے تو پھر ظاہر ہے کہ میں آپ کو اس کوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہوں گی. میں انشاءاللہ پھر دوبارہ ریکارڈ کر لوں گی کسی دن. تو چلیں ٹھیک ہے دوستو, نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.